अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद ख़ान तासिर है और हमारा ये सेशन जो है जमात साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू के मुख्तलिफ़ असबाक के हवाले से इस सेशन में आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। इस सेशन में ख़ासकर ख़ुलासे होंगे मुख्तलिफ़ असबाक के, और ये इंशाअल्लाह मुआविन व मददगार साबित होंगे जो असातिज़ा इकराम उर्दू पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जो हैं उर्दू पढ़ रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की, इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत ही मुफीद होगी। हमारी कोशिश होगी कि इस सेशन में हम थोड़े वक्त में या मुख्तसर से वक्फ़े में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सके मुख्तलिफ़ असबाक के जो कि फ़र्स्ट ईयर की इस दरसी कुतुब में शामिल हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अपनी मदद आप। अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान का एक मज़मून है। एक बात अज़ीज़ तलबा आप याद रखें कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है उर्दू अदब में जब हम बात करते हैं मज़मून नवीसी की, मज़मून निगारी की, तो इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान से होती है। सर सैयद अहमद ख़ान जो है 1857 के बाद अगर कोई शख्स मुसलमानों का खैर ख़्वाह हमें नज़र आता है तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ही नज़र आता है। दो कौमी नज़रिया जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान पेश करता है, और अलग रियासत का जो नज़रिया है इकबाल से कबल अगर हम बात करते हैं तो वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ही का पेश करते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि मुसलमान और हिंदू दोनों अलग हो जाते हैं। इससे कबल मुसलमान और हिंदू जो हैं एक ही प्लेटफार्म पर मौजूद होते हैं और अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हैं। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अहले हिंद जो हैं वो शिकस्त खा जाते हैं तो अंग्रेज़ों के मुकाबले में सिर्फ मुसलमान वाहिद होते हैं बरसग़ीर की सरज़मीन पर, बाकी हिंदू जो है वो घुटने टेक देते हैं। तो उसके बाद मुसलमान जो हैं उनके इल्मी हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो एक ज़वाल शुरू होता है। ज़वाल इस मानों में मैं नहीं कह रहा कि मुसलमानों का इल्म से रिश्ता नाता जो है वो टूट गया, बल्कि अंग्रेज़ जो उस वक्त आए थे उन्होंने एक नया एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ़ कराया। वो एजुकेशन सिस्टम कौन सा था? वो एजुकेशन सिस्टम आज वाला था जो आज हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इससे कबल मदारिस का सिस्टम हुआ करता था, चाहे हिंदू हैं या चाहे मुस्लिम हैं, वो मदारिस में पढ़ा करते थे। मुसलमानों ने उस दौर में अंग्रेज़ी तालीम को पढ़ने से इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? वो इस वजह से कि अगर अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो भाई वो काफिर हो जाएंगे, वो उनका निकाह टूट जाएगा, और भी बहुत सारे खराफात और मसाइल फतवे जो थे वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम की तालीम देते हैं, एजुकेशन सिस्टम की तरफ वो लोगों को लेकर आते हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर एक बड़ी तहरीक उनकी शुरू होती है मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज की सूरत में, और बिलाखिर उन पर भी बड़े फतवे लग जाते हैं। लेकिन मज़मून के हवाले से हम चूँकि बात कर रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान का ये मज़मून है अपनी मदद आप, उन्वान है इसका, और इसमें एक बड़ा खूबसूरत मक़ूला है। वो मक़ूला क्या है? वो मक़ूला ये है कि खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। खुदा की ज़ात जो है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उन्हीं की मदद करते हैं। वो कुरान में है ना, फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करो और सफ़र शुरू करो। तो खुदा उनकी मदद करता है। खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम है या वो काफिर है। मैं सिर्फ अल्लाह का वादा ये है कि जो मेरी ज़ात पर तवक्कल करते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो अल्लाह के यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर ये कॉन्सेप्ट रखते तो फिर खालिक और मखलूक कहाँ जाता? अल्लाह की ज़ात जो है वो तमाम की मदद करता है, वो तमाम की मदद करता है, और साबित हुआ है, दुनिया में साबित हुआ है। कितनी कौमें हमारे सामने हैं। अगर हम देख लें चाइनीज़ को, तो चाइनीज़ कौम जो आज उरूज पर है और हर जगह मेड इन चाइना हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मेड इन चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मेड इन चाइना माशाल्लाह से लाहौर में बन रहा है। लेकिन अगर मेड इन चाइना की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में है और आला क्वालिटी की चीज़ें हैं। अगर पीछे हिस्ट्री देखते हैं तो ये एक अफ्यूमी कौम है, नशे में धुत पड़ी हुई है, लेकिन अफ्यूमी कौम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने होश को नहीं गंवाया। बदकिस्मती हमारी ये है मुसलमानों की कि हमने होश को गंवा दिया है, हम होश में नहीं रहते, लिहाजा हम क्या हो रहे हैं, जलील से जलील तर होते जा रहे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं, और ये हमारी पस्ती की इब्तिदा हो चुकी है। खुदा उनकी मदद करता है
جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال کا بھی ایک شعر ہے اسی ضمن میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرآنی آیات بھی اسی ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اگلے نقطے کے بارے میں، تو سر سید کے خیال میں اس مضمون میں ہے کہ سر سید کے خیال میں کون ہے غلام؟ اب غلام کا کنسیپٹ سمجھیے گا۔ غلام وہ نہیں ہے جس کو آپ نے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، وہ نہیں ہے جس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اس میں جیل خانے میں، وہ قیدی نہیں ہے۔ وہ غلام نہیں ہے جس کو آپ نے زنجیریں پہنائی ہوئے، وہ غلام نہیں ہے جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں۔ اصل غلام وہ ہے جو ان بیڑیوں کی، جو ان زنجیروں کی اور ان توق و سلاسل کی حفاظت کرتا ہے، انہیں زنگ لگنے نہیں دیتا، جو ذہنی طور پر غلام ہے، انہیں غلام کہا جا سکتا ہے۔ اور یہی کانسیپٹ کہ سر سید احمد خان کا اس مضمون میں، کہ غلام وہ ہے جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے ذہنی طور پر، جو مینٹلی طور پر غلام ہے۔ اگر جو کوئی مینٹلی طور پر غلام نہیں، وہ آزاد ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں، ہم ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ اگلا جو اس مضمون میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیچر کا قاعدہ کیا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل کہا کہ نیچر کا قاعدہ یہ ہے، خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون ہے، خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ توکل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمت ہار تو نہیں گیا، وہ کیا میدان میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر آپ میدان میں آتے تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ میدان میں نہیں آتے تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا غزوہ بدر میں 313 ہے، کیا بھروسہ ہے؟ اللہ کی ذات پر، فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، آپ جتنی کوشش کرتے ہیں، آپ جتنی محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلے پوائنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو قومی تنزلی جو ہے وہ کن خوبیوں کا یا خامیوں کا مجموعہ ہے؟ قومی تنزلی، اگر قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو یاد رکھیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر ایک شخص کو، آپ کو چاہیے کہ ہر ایک شخص کو توجہ دے، ہر ایک شخص کو آپ ویلیو دو۔ اگر آپ اشخاص کو ویلیو نہیں دیتے کہ یہ فرد ضائع ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بکھر جاؤ گے، ہر ایک میں خامیاں نظر آئیں گی۔ جب تک آپ یہ انگلی جو ہے نا لوگوں کی طرف اٹھائیں گے تو خامیاں نظر آئیں گی، خوبیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اگر آپ خامیاں نکالتے جاؤ گے تو یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے، ہم انسان ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم خطاؤں کا پتلا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قومی ترقی کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ اگر قوم کو ترقی یافتہ کرنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو ویلیو دیں، ان جو افراد معاشرے میں رہتے ہیں۔ دیکھیں قومیں جو ہیں وہ ایک دو اشخاص سے نہیں بنتی۔ اگر ہم یہ کہہ دیں آج کہ بھائی ہمارے قومی اسمبلی میں ہم نے 300-350 بندے بھیجے، وہ ہماری قوم کو بدلیں گے، او بھائی نہیں بدلا جائے گا۔ آپ چھوٹا سا گھر بدل سکتے ہو؟ نہیں تو جب تک آپ اپنے گھر میں صفائی کا خیال نہ کریں، آپ کے گھر میں صفائی کرنے والی جو میڈ ہے وہ روزانہ صفائی کرے گی، لیکن آپ جب توجہ نہیں دیں گے، ریفر پھینک دیں گے، تھوکے پھینکتے جائیں گے تو آپ کے گھر میں صفائی نہیں ہوگی، گندگی بڑھتی جائے گی۔ قصور میڈ کا نہیں ہوگا، قصور آپ کا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ قومی ترقی جو ہے وہ قوم کو ہمیں یہ بولنا ہوگا کہ بھائی یہ تو سرکاری ہے، اس میں میری ذات کو کیا نقصان ہے۔ اپنی ذات کے حصار سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ جب ہم اپنی ذات کے حصار سے نکلیں گے تو پھر ہم ترقی یافتہ قوم بنیں گے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے حصار میں رہیں گے تب تک ہم ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک اور بات یہاں پر جو سوال آتا ہے، بیرونی کوششیں۔ دیکھیں بیرونی کوششیں جو ہے نا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی باہر سے کوئی طاقت آئے گی، ہم پاکستانی من حیث القوم الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہم نے بیرونی طاقتوں کو جب یہاں پر انٹرفیرنس کرنے کی اجازت دے دی تو ہمیں کون سا نقصان ہوا؟ ہم اپنی قوم کو توڑ چکے ہیں، اپنے لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کر چکے ہیں۔ باہر والا جو ہے نا وہ آپ کو جوڑے گا نہیں، وہ آپ کو توڑے گا، کیونکہ آپ اس کے مامے نہیں لگتے، چاچے کے بیٹے نہیں لگتے۔ آپ کو چاہیے اگر قوم کو بنانا ہے تو اپنی ذات، اپنے لوگوں کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ باہر والے جو ہیں وہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں، باہر والا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اس مضمون میں ہے جناب خضر کی طرف، کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خضر آئے۔ خضر علیہ السلام کا کیا ہوا تھا؟ یاد ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ ان سے علم لینے کے لیے گئے تھے۔ تو دیکھیں خضر تو موجود ہے۔ خضر کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے، آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو رائے راست پر لے کر آتا ہے۔ تو اگر آپ کا اپنا ضمیر
مردہ ہو چکا ہے، دین آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اگلا ایک پوائنٹ جو ہے ولیم ڈریگن کے اصول کے مطابق انہوں نے جو آزادی کا مفہوم دیا تھا، وہ جو اپنی قوم کے لیے پریشان تھے، دیکھیں انہوں نے کہا جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں نا تو مجھے اپنے لوگ یاد آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ میرے اپنے لوگ جو ہیں جب محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ایک دوسرے صلہ رحمی کریں گے، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ مجھے آزادی دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر ہم بکھر جائیں گے تو پھر آزادی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ بکھرو گے آپ کی ویلیو نہیں ہوگی۔ کسان کا واقعہ جو ہے وہ کس کو یاد نہیں ہے، وہ کسان کی کہانی جب وہ اپنے بیٹوں کو اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، اتفاق کی برکت سمجھاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کون سی خوبی جو ہے وہ انسان کے اندر اگر پائی جائے، انسان کے اندر اگر آ جائے، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس معاشرے میں کارآمد شخص بنا سکتا ہے۔ وہ صرف یہی ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس پورے کہانی کو، اس پورے مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک واحد میسج ہے، اور وہ واحد میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ کریں۔ اگر قوم کو سدھارنا ہے تب بھی اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے تب بھی اپنی ذات سے شروعات کرنی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اوروں کو سدھارتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی ذات کو نہیں سدھارا۔ اور جب تک بڑے بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کی طرف آئیں گی، یعنی آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے 4 انگلیاں آئیں گی کہ بھائی اپنی طرف دیکھو، اپنی گریبان میں جھانکو، آپ میں کون سی خامیاں ہیں۔ اگر ان پر توجہ دی جائے تو ہم من حیث القوم، پاکستانی قوم جو ہے وہ انشاءاللہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکتے ہیں، ایک کامیاب ملک بن سکتے ہیں، ایک کامیاب ریاست بنا سکتے ہیں، ایک کامیاب ملک بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، ہم اوروں پر انگلیاں اٹھائیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔